شہید کے ہی الفاظ میں ہمیں ان ماؤں نے لوری دی ہے جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا ملک کے استحکام کے لیے، اسلامی شاعر کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے اپنی گردوں کو کٹوا دینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ جفا کی تیگ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، اور یوتھ فورس کے نوجوانوں ہماری منزل یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، اور یوں لب کشاں ہوئے کہ ایک گلستان بنا دیا۔ جب سے گجرانوالہ میں سردی کی رات میں میرے رفقا نے شہید قائد کے لخت جگر کا خطاب سنا، ہماری میٹنگ ہوئی، دوستوں نے کہا کہ آپ صاحبزادہ معتصم الہی ظہیر کو فیصل آباد میں دعوت دیں، تو میں نے کوشش کی، اپنی قیادت سے رابطہ کیا، برادر محترم ابو ہریرہ بھائی نے، تو الحمدللہ ہماری قیادت نے ہر وقت ہماری محبت اور ہمارے ساتھ شفقت کی ہے۔ میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں گے اور یوتھ فورس کے لیے جوانیاں لوٹاتے جائیں گے۔ اس سے قبل کہ میں شہید قائد کے لخت جگر کو دعوت دوں، آپ کے جذبات کو گرمانا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ سر بکف سر فروش، ایسے نہیں، ذرا جان کے ساتھ بیداری کا ثبوت دے۔ سر بکف سر فروش، تیری فورس میری فورس۔ نوجوان آئے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سر بکف سر فروش، ہاتھوں کو اٹھا کے سر بکف سر فروش، ہاتھوں کو اٹھا کے سر بکف سر فروش۔ اب کھڑے ہو کے سر بکف سر فروش۔ کوئی بندہ جو جوانوں کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ بیٹھا نہ رہے، سر بکف سر فروش۔ تیری فورس میری فورس، جب تک سورج چاند رہے گا۔ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، شہید تیرا قافلہ علامہ تیرے خون سے، قائد اہل حدیث علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، قائدین اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، تیرا میر میرا میر، قائد اہل حدیث پروفیسر ساجد میر، جنت البقیع کا مہمان، جنت البقیع کا مہمان علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ اب آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے، آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں چیئرمین سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور، صاحبزادہ سالار فکر ظہیر حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور،
کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام آج کے اس یوتھ کنونشن میں رات کے اس پہر میں آپ لوگوں کو زیادہ ابتلا اور آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ چند باتیں نوجوانان یوتھ فورس سے کرنی ہیں۔ پہلی بات، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، فیصل آباد کے گرد و نواح سے آنے والے محترم بھائیوں بزرگوں، پہلی بات جس کو آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ببانگی دہل ڈنکے کی چوٹ یہاں پر اس بات کا ایک مرتبہ پھر اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ یوتھ فورس کے نوجوانوں، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو جس نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح ہمارا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح تم نے اس بات کا اعلان کر دیا، اہل حدیث کے نوجوان کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، آج اس یوتھ کنونشن سے ایک سبق کو پڑھ کے جانا ہے، ایک بات کو سمجھ کے جانا ہے۔ ہمارے نظریے کو، ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے دستور کو اپنے قلوب و اذہان میں اٹھا کے جانا ہے، پھر اس کی معاشرے میں اشاعت کو کرنا ہے۔ پہلی بات جس کا اللہ کے فضل و کرم سے ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا ہے، کائنات والوں کو اس بات کا پتہ دینا ہے، کائنات کے باسیوں سن لو، ہم اس جماعت کے کارکن ہیں جو کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتی۔ آج یہاں پر علامہ شہید کا بیٹا تمہیں علامہ شہید کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آیا، یزدانی شہید کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آیا، کسی سردار کی سرداری کو منوانے کے لیے نہیں آیا، کسی جاگیردار کی جاگیر کا تذکرہ کرنے نہیں آیا۔ ہم کائنات کے باسیوں کو بلاتے ہیں، یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی فادے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ تکبیر، کتاب و سنت، کتاب و سنت، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، قائد اہل حدیث علامہ محتسب الہی صحیح۔ میرے نوجوانوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا درس لے کے جانا ہے کہ ہم کائنات کا وہ واحد گروہ ہیں جنہوں نے عملی طور پر نعروں کی بات نہیں کر رہا، دعوے کی بات نہیں کر رہا، اعلان کی بات نہیں کر رہا، عمل کی بات کو کرنے لگا، جنہوں نے عملی طور پر اس بات کا اعلان کر دیا، پوری
پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے مقرب، سب سے برگزیدہ مقام پر اگر کوئی ہستی موجود ہے تو وہ تنہا آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اقدس و مقدس ہے۔ اور آپ کی بزرگی کا، آپ کی بلندی کا تذکرہ کس طرح کیا جائے کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کیا خوب کہا تھا، غالب سرائے حاجو یزداں گداشتم کہ آقا میں آپ کی منقبت کو، آپ کی رفت کو، آپ کی بلندی کو، آپ کی بڑائی کو کیوں کر بیان کروں کہ عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو۔ اور نوجوانوں پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نبی اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی امام، اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی چاند ستارے کو روشنی عطا نہیں کی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، منصب نبوت پر فائز کرنے والا ہوں، مگر سن لو پھر جس کسی نے کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد اپنی بات کو کیا اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ ساتھیو یہ جو میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا، ہمارے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کون سے ایسا مسلمان ہے، کون سے ایسا مسلک ہے، کون سے ایسا مکتبہ فکر ہے، یہ جو آپ آج دعوے کو کر رہے، یہ کوئی نیا دعویٰ تو نہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو وہ اسی نعرے کو لگانے والا کہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں آقا کائنات سے کوئی عرفہ ذات نہیں ہے، بلند ذات نہیں ہے، مگر بات کو آگے بڑھاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اہل حدیثو جب تم نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، پوری کائنات میں چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، پوری کائنات آقا کائنات کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ نعرہ ہم نے بھی لگایا، اہل حدیث کے اسٹیج سے بھی لگا، تم نے دیوبندی کے اسٹیج سے بھی سنا، بریلوی کے اسٹیج سے بھی سنا، وہ بھی آقا کی محبت کا دم بھرنے والے، میں بھی آقا کی محبت کا دم بھرنے والا، وہ بھی آقا کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار بتانے والے، میں بھی آقا کی محبت میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا بتانے والا۔ اور نوجوانوں پھر مسئلہ کیا ہے، فرق کیا ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ آؤ آج اس فرق کو یہاں سے سمجھ کے جانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح اہل حدیث نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا، پوری کائنات مل کر بھی آقا کائنات کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور پھر میں نہیں۔ آؤ ذرا لسان مبارکباد سے خود اس بات کا تذکرہ سن لو۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں وادی بطحا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا، وہ آپس میں گفتگو کو کر رہے، میری جانب اشارہ کیا، ایک فرشتے نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟
کہ جس کی بلندی کے تذکرے ہم نے آسمان عالم پہ سنے ہیں۔ دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا نام ہوا ہاں یہ وہی ہے کہ جس کے مقام کے، جس کی بلندی کے، جس کے مرتبے کے تذکرے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے ہیں۔ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے، دونوں فرشتوں نے کہا کیوں نہ آج اس کے وجود کو جانچا جائے، اس کے وجود کو ٹٹولا جائے۔ آقا کائنات نے فرمایا ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک انسا کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری اور دوسرا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ فرشتے نے دوسرے فرشتے کو مخاطب کر کے کہا نہیں اسے 1 سے نہ تولا جائے، پھر مجھے 10 سے تولا گیا، 20 سے تولا گیا، 50 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا۔ اور فیصلہ آباد کے اس کنونشن میں آئے ہوئے لوگوں، آقا کائنات نے فرمایا مجھے 1,00,000 سے تولا گیا۔ پھر وہ وقت آیا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے تنہا ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا اور تنہا آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، اور اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا پوری کائنات بالبری آقا کائنات کے وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا کہ پھر فرق کیا ہے۔ ہمارے یار دوست بھی، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بھی اس بات کا نعرہ لگانے والے، میں نے کون سی چمبے کی بات کر دی ہے۔ آپ ان کی محافل میں بھی جائیں گے، وہ آپ کو آقا کی نعت سنا رہے ہوں گے، آپ کے تذکرے سنا رہے ہوں گے، اپنے آپ کو آقا کی محبت کا دعویٰ دار بتلا رہے ہوں گے۔ آج اس بات کو سمجھنا ہے، فرق یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ذمہ داری سے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، پوری کائنات میں اگر کوئی ایک ایسا گروہ موجود ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہے، جس نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا۔ کائنات کے باسیوں سن لو، جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، حقانیت مسلک کے حق اہل حدیث، مسلک کے حق اہل حدیث، پھر یہ نہیں کہ جناب ذات تو میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، مگر جب بات کی باری آئے، آقا کے فرمان کی باری آئے، آقا کی حدیث کی باری آئے، آقا کے فتوے کی باری آئے، میں اپنے چہرے کو آقا کائنات کے چہرے سے ہٹا کے دوسری جانب پھیروں۔ ابھی مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا نعیم بٹ آقا کے چہرے کا تذکرہ کر رہے کہ ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے کہ اب ہمارے دل میں کوئی دوسرا جچتا ہی نہیں۔ وہ چہرہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے، آپ اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا۔ آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پیر، پیر کامل، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا آقا کی بات کے ہوتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے کسی دوسری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ یہ ہمارا اعلان ہے، کائنات کے باسیوں سن لو، مولوی بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، صدیق بھی غلطی کھائے، شہید بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے،
مفتی بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ یہ عجب تماشا ہے، یہ عجیب مذاق ہے کہ جب آقا کی ذات کو بڑا کہہ دیا، پھر جب آقا کی حدیث کی باری آئی، آپ کی بات کی باری آئی، یہ اہم نکتہ ہے اہل حدیث جھوٹ فورس کے نوجوانوں، جس کو آج اللہ کے فضل و کرم سے مختصر سے وقت میں تم کو سمجھا دینا ہے۔ او آقا کی ذات سب سے بڑی، آقا کی بات سب سے بڑی، پھر اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، امور معیشت ہو، امور معاشرت ہو، امور سیاست ہو، امور برادری ہو، امور ریاست ہو، مسئلہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، ہمسایوں کے حقوق کا ہو، والدین کے حقوق کا ہو، میاں بیوی کے حقوق کا ہو، کاروبار کا ہو، معیشت کا ہو، سیاست کا ہو، پھر یہ نہیں کہ آقا کی بات بھی میری مرضی کے مطابق، ہمیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا وہ پیر اکمل ہمارا معیشت میں بھی امام، معاشرت میں بھی امام، مساجد میں بھی امام، برادری میں بھی امام، رسم و رواج میں بھی امام، نماز میں بھی امام، روزے میں بھی امام، کاروبار میں بھی امام، سیاست میں بھی امام۔ اور سیاست کی بات آئی ہے، آج آپ کے سامنے ہے، ملک عجب طرح کی گہمہ گہمی کا شکار ہے۔ 70 برس سے زائد عرصہ بیت چکا، وطن عزیز کو بنے ہوئے، اور یہ وطن ہم نے حاصل کیا نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مگر آج حالات جو کہ تو ہیں، فیصل آباد کے رہنے والے اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، معاشرہ عجب طرح کی بے راہ روی کا شکار ہے، جرائم ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے ملک میں طرح طرح کے نظاموں کو آزما لیا، ہم نے اپنے ہوش میں پیپلز پارٹی کے دور کو بھی دیکھا، مسلم لیگ نون کے دور کو بھی دیکھا، عمران خان صاحب آپ کے دور کو بھی دیکھا، مگر ماجرا کیا ہے؟ وہ ملک جس کو بناتے وقت اس نعرے کو لگایا گیا اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ قال اللہ اور قال الرسول، اس کو ملک کا آئین اور دستور بنایا جائے گا، مگر یہ بات صرف کتابوں تک رہی۔ ہم نے عملی طور پر اپنے منہ کو آقائے کائنات آپ کے فرامین سے دوسری جانب پھیر دیا۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ڈکیتی، چوری، قتل و غارت، رہزنی اور اللہ معاف کرے بے حیائی، زنا بالجبر، اس کے واقعات ہم آئے روز اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح بے سنگ دلی سے ہماری آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں ان کی آبروؤں کو لوٹا جاتا ہے، پھر کس طرح بے رحمی سے ان کو قتل کیا جاتا ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ساتھیوں، میں آقا کے ان فرامین کا تذکرہ کر رہا جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف زندگیوں میں بلکہ اپنی معاش میں، اپنی سیاست میں ان کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے، اگر وطن عزیز میں آقا کے فرامین کو اپلائی کر دیا جائے، یہ جو آپ کو معاشرے میں بد امنی نظر آتی ہے، یہ جو آپ کو بے چینی نظر آتی ہے، یہ جو آپ کو بے سکونی نظر آتی ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ آقا کے فرامین جن کی ذات کو ہم نے سب سے بڑا کہا، پھر آپ کی بات کو بھی سب سے بڑا ماننا ہوگا۔ آپ کے فرامین کو ملک کا آئین اور دستور بنایا جائے، اس وقت تک ملک کے حالات کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ یہ جو بے حیائی اور بے رہ روی
اور یہ طرح طرح کے ہمارے سامنے اپنے ایجنڈے کو لے کر پھرنے والے لوگ ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے. ہم نے ان سب کے سب ادوار میں دیکھا کہ جس قدر اسلامی شاعر کا مذاق ان کے ادوار میں اڑایا گیا اس کی نظیر نہیں ملتی. آپ کی اور میری ماں بہنوں بیٹیوں کو اقوام مغرب کے ہاتھ ان کو نیلام کیا گیا. عافیہ صدیقی سے کون ناواقف ہے؟ اس کو کس طرح انہی میں سے ایک کے دور میں اس کو ملک سے بیچا گیا، نیلام کیا گیا. پھر خان صاحب کا دور آیا اور اللہ کی قسم ہے اس سے برا دور ہم نے پوری تاریخ میں نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے. جس قدر بے حیائی کو خان صاحب کے دور میں فروغ ملا، یہ روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے، اللہ کی قسم اس کا علاج واحد ایک ہے. نوجوانوں اس بات کو اپنا منشور بنا لو، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا دستور جان لو. ہمارا منشور کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے؟ ہم ان سارے نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں اور آپ لوگ ہم سے اچھی طرح واقف ہیں. ہم ان شہداء کے وارث ہیں جنہوں نے ساری زندگی باطل نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کیا. یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے. لوگوں سن لو، اہل حدیث باغی ہیں. اہل حدیث اور باغی دو ہم معنی لغات ہیں، دو مترادف الفاظ ہیں. اہل حدیث باغی یہ سوشلزم کا بھی باغی، کیپٹلزم کا بھی باغی، ایوب خان کا بھی باغی، بھٹو کا بھی باغی، ضیاء الحق کا بھی باغی. آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت عامر صدیقی کے روپ میں، سلمان اعظم کے روپ میں آپ کے سامنے موجود ہے. بابا شہید کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہوئے نوجوانوں، ہم باغی، اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے بھی باغی، روشن خیالی کے نام پر فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی، ڈرامہ بار بازاری اور زرداری کے بھی باغی. وفا ہماری اگر کسی کے لیے ہوگی تو یہ رب کے قرآن کے لیے ہوگی یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہوگی. نعرہ تکبیر! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، ہمارا عزم ہماری آواز، ہمارا عزم ہماری آواز، ہمارا عزم ہماری آواز. علامہ محتسب الہی شہید. اور سنو اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، یہ اس طرح کی محفلوں میں آنا، گرما گرم خطابات کو سننا، نعروں کو لگانا، واہ واہ کو کہنا اور اٹھ کر چلے جانا، اس کی ہمیں ہرگز ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث مکمل طور پر باطل نظاموں کا مقابلہ کرنے کے لیے ارتداد کے خلاف، الحاد کے خلاف، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے، دفاع اسلامی شاعر کے لیے میدان عمل میں نکل چکی ہے. اور بابا شہید کے الفاظ میں، اہل حدیثوں اگر تمہیں احساس ذوق ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی. اور آج میں اہل یوتھ فورس کی قیادت کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیدار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں کتاب و سنت کے جھنڈے کو گاڑ نہیں دیا جاتا. نعرہ تکبیر! اللہ کا تیرا قافلہ! اللہ کا تیرا قافلہ! علامہ صاحب قدم بڑھا! علامہ صاحب قدم بڑھا! اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر اور خوف موجود نہیں ہے. اور علامہ شہید کے ہی الفاظ میں ہمیں ان ماؤں نے لوری دی ہے جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا ملک کے استحکام کے لیے
اسلامی شاعر کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے اپنی گردوں کو کٹوا دینا ہے، مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں۔ اور یوتھ فورس کے نوجوانوں، ہماری منزل فیصلہ آباد نہیں، ہماری منزل سرگودا نہیں، ہماری منزل لالا موسیٰ نہیں، کھاریا نہیں، جہلم نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پرچم لہرائے گا تو کتاب و سنت کا لہرائے گا۔ کیا اس بات میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، دفاع صحابہ میں اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ دفاع حرمت رسول کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ تمہیں ہم کال دیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آن پڑے، تمہیں ہم کال دیں، باہر آنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے جوش میں ہے طبیعت، قتیل آج کل سامنے جو بھی آیا وہ بہہ جائے گا۔ یہ ندی ایک زمانے سے مشہور ہے اپنی موز اور طغیانیوں کے لیے۔ اور یوتھ فورس کے نوجوانوں، ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک عہد ہم آپ سے کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔